علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا، کوئی اور ہے۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی۔ کتنے سال بولے؟ 60 سال، غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے، 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے۔ حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، زوجہ کہنے لگی دعا کر لو، تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو، پھر دعا بھی کر لیں گے۔ یہ دعا کی اللہ، یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے، مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کہا کس طرح؟ حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا۔ فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں، تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا۔ جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں۔ پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے، جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے، جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ اتنی کٹھن زندگی تھی لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بنا۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس
یہ ہر چیز جاننے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں, تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں, تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے, بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی. اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح, اپنے آپ کو مطمئن رکھا. مشکل کے بعد جو آسانی آل, حضرت لقمان حکیم, ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو, سمجھ آ رہی ہے بات کی, مشکل آئے تو. اور کیا خوبصورت جملے, بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا. سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی. اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے, جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جائے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا, حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, بڑی کو ٹال دیتی ہے, وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں, فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں. اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے. بیٹے کو بات یاد تھی, گھوڑے پہ بیٹھے, امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے. گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے. اب رستہ بہت زیادہ تھا, کھانا ساتھ لے لیا, پانی ساتھ لے لیا, رستہ لمبا تھا, صحرا کا علاقہ تھا. جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے. اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی. اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے. گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. تو پانی پیتے رہے, کھانا کھاتے رہے, کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا, اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی, پیر خون کے فوارے گرنے لگے. بیٹا بے ہوش ہو گیا. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں, آپ رو رہے ہیں. فرمایا بیٹے میں کیا کروں, میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے. تو باپ جو ہوا تیری دکھ پر رونا آیا. بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی, ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے, تو ہم تو اچھے کام چلے تھے. مشکل پہ مشکل, یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں, لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا. اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا, اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں آبادی ہے, وہاں جاتے. وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ, رکو. وہیں رک گئے. تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ. جب رکے تو ایک بولنے والا بولا, کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا, کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا, بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا, چلے جانا, لیکن ذرا ٹھہرو. حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا, آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے. میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں, مہربانی فرما. رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا.
پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا. فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا. یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا, تم سمجھ نہیں رہے تھے. حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے, افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا, اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ ورد ہونے لگے. بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے, چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے. بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے, کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو, جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے, بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے. یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے, شکر ادا کرنا چاہیے. اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے, اب آسانی ہے, ان کو برداشت کرو, ہمت کرو. میرے بھائی یاد رکھیں آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے